دوستو آج ایسے اینکر اور ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کبھی تو روزی بن کر سب کو حیران کر دیتے تھے، تو کبھی لوز ٹاک میں سینکڑوں روپدار کار معاشرے کا آئینہ دکھاتے تھے۔ وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ آوازوں کا جادوگر اور جملوں کا بادشاہ تھے۔ ایک ایسا فنکار جس کی نقل کرنا تو دور کی بات، جس کے جیسا سوچنا بھی ناممکن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹیج کی دنیا کا یہ بے تاج بادشاہ بچپن میں کتنا شرمیلا تھا، اور کیسے ایک عام سے لڑکے نے برصغیر کے عظیم ترین لیجنڈز باشمول دلیپ کمار کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بات کرتے ہیں معین اختر کی زندگی کے بارے میں۔ اداکار، صداکار، اینکر معین اختر 24 دسمبر 1950 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد ابراہیم خان تقسیم ہند کے بعد انڈیا کے شہر مراد آباد سے ہجرت کر کے کراچی آئے۔ معین اختر کا بچپن کراچی کی گلیوں میں گزرا۔ وہ ایک متوسط مگر تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی سے ان میں دوسروں کی آوازیں کاپی کرنے کا اور لوگوں کو ہنسانے کا قدرتی فن موجود تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا یہ شوق ایک دن انہیں عالمی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ دوستوں، معین اختر کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز 6 ستمبر 1966 کو ہوا، جب انہوں نے یوم دفاع کی ایک تقریب میں پہلی بار سٹیج پر پرفارم کیا۔ اس وقت ان کی عمر محض 16 سال تھی۔ ان کی پہلی باقاعدہ ٹی وی پرفارمنس پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک کامیڈی شو میں تھی، جہاں انہوں نے اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات سے ناظرین کو پہلی ہی نظر میں اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں معین اختر کے عروج کی دہائیاں تھیں۔ انہوں نے انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ مل کر ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی مشعل راہ ہے۔ ان کی جوڑی انور مقصود کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ معین اختر نے ٹی وی، سٹیج اور فلموں میں ناقابل فراموش کام کیا۔ ان کا ڈرامہ روزی ہالی ووڈ فلم ٹویٹسی سے متاثر تھا۔ اس ڈرامے میں معین اختر نے ایک عورت کا کردار نبھایا اور ایسی اداکاری کی لوگ دنگ رہ گئے۔ اسی طرح لوز ٹاک کی بات کریں تو انور مقصود کے ساتھ اس پروگرام میں انہوں نے 400 سے زائد مختلف گیٹ اپس کیے۔ سٹیج ڈراموں کی بات کریں تو بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر جیسے سٹیج ڈراموں نے کامیڈین کے نئے معیار کو قائم کیا۔ معین اختر کی آواز میں ایک خاص کھنک تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں سنجیدہ اینکر اور ایک مزاحیہ اداکار اور ایک بہترین گلوکار بھی تھے۔ ان کی آواز میں احمد رشدی کا رنگ بھی جھلکتا تھا۔ انہوں نے اپنی آواز میں ایک کیسٹ بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ پردے پر سب کو ہنسانے والے معین اختر اپنی ذاتی زندگی میں ایک انتہائی سنجیدہ، بااصول اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ انتہائی نفیس لباس پہنتے تھے اور خوش اخلاقی سے سب سے ملتے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے احترام میں انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز، تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سے انہیں نوازا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار ایوارڈز اپنے نام کیے، جن میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ 22 اپریل 2011 کا وہ دن تھا جس دن وہ دل کا دورہ پڑنے سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کراچی کی سڑکوں نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا جب ہزاروں لوگوں نے اپنے محبوب فنکار کو الوداع کہنے کے لیے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو معین اختر کا کون سا کردار یا کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند تھا، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ٹریبیوٹ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہم اپنے ہیروز کی ایسی ہی یادیں آپ تک لاتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nessa Hassan. You are watching PK Mega Videos channel. Like and subscribe.